بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی اور فرعون کی بادشاہی ختم کیسے ہوئی۔ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ پیارے دوستو، ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت کا خاتمہ کر کے مصر کی تاریخ کو کیسے بدل ڈالا؟ فرعون خدائی کا دعوت دار اور بڑا ظالم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پلی بھلی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے، لہذا اس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ فرعون نے جب اپنا خواب کائنوں اور نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں، اور اس حکم کے بعد فرعون کے ہواروں اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے۔ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کے بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کی ابتدا میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جن سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون سال حمان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپائے رکھا، لیکن زیادہ عرصہ تک بچے کو شاہی جاسوسوں کے نظروں سے چھپائے کیسے رکھا جا سکتا تھا؟ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی آگاہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچوں کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جلدی جاؤ، اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتے جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتا ہوا محل کی تالاب میں جا پہنچا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادمہ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کے بعد سے صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لو۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ شفقت اور محبت سے بچے کو گود میں لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا لیا جائے۔ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا یہ صرف
تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی لڑکا میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دیتا، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ آپ کو لے جایا گیا تو آپ دودھ کے لیے رونے لگے۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا، یہ تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤ جو اس بچے کے تمہارے لیے پرورش کرے؟ اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، لہذا آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب کیونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر آئے۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے بیچ راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لاؤ لشکر تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گئے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔